الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ان میاں بیوی کے بارے میں جس کی ازدواجی زندگی میں اختلافات ہے اور شوہر اور یا بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اور وہ اپنی زندگی کو جو ازدواجی زندگی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایسے میاں بیوی کے لیے میں ایک درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس رشتے کو ختم کرنے سے پہلے وہ صرف یہ سوچیں کہ اگر آج میں یہ رشتہ ختم کروں تو آیا یہ رشتہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں، آئندہ کے لیے کوئی نکاح نہیں کروں گا اور باقی کی جو زندگی ہے وہ میں اکیلے گزاروں گا، اور یا کوئی اس کے بعد کوئی اور رشتہ کروں گا۔ تو وہ تو سب سے پہلے یہ سوچ لے۔ اگر وہ آئندہ کے لیے نکاح کرنا نہیں چاہتے اور لڑکا جو ہے وہ بھی اکیلے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور لڑکی بھی چاہتی ہے کہ بس میں بھی اکیلی رہوں گی، آئندہ کے لیے نکاح نہیں کروں گی، اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو سوچنا ہوگا، کیونکہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کی اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا اور شوہر نے ہاتھ بھی اٹھایا لیکن مارا نہیں، صرف ہاتھ اٹھایا۔ لڑکی نے گھر چھوڑ دیا اور واپس آ گئی اپنے باپ کے گھر۔ باپ نے پوچھا بیٹی کیسی ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا اور آج تو اس نے حد ہی پار کر لی، اس نے ہاتھ اٹھایا مجھ پر۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا ہاتھ اٹھایا ہے، مارا تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا نہیں مارا تو نہیں ہے، ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا اچھا کیا کرے؟ زندگی جو آپ نے شروع کی تھی اس کو ختم کرنا چاہتی ہو، طلاق لینا چاہتی ہو جو یہاں آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بس میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو پھر باپ نے کہا اچھا جب آپ اس سے طلاق لو گی تو پھر کسی اور کے ساتھ نکاح کرو گی نا، یا ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی؟ تو بیٹی نے کہا کہ کوئی اور کر لوں گی۔ تو باپ نے کہا بیٹی جب آپ کوئی اور نکاح کرو گی تو اس کی کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ جب آپ دوسری شادی کرو گے تو وہ آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، وہ آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ تو جب پھر وہ بھی آپ پہ ہاتھ اٹھائے گا تو پھر اس کو بھی چھوڑو گی تو پھر کوئی اور نکاح کرو گی۔ تو کہنے کا مطلب، تو جب باپ نے یہ بتایا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں۔ رشتہ ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ یہ ختم کرو گے تو کل کوئی اور ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی مسئلے ہوں گے، اس کو ختم کرو گے پھر کوئی اور ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی مسئلے ہوں گے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہوگا۔ ایک بار آپ کی شادی ہو گئی، لڑکا ہے یا لڑکی، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب ایک بار شادی ہو گئی اور ایک دن گزر گئی تو اس لڑکے اور لڑکی پر شادی شدہ کا جو لیبل ہے وہ لگ جاتا ہے، اور جب اس کی وہ شادی اور وہ نکاح ختم ہو جاتی ہے تو اس پہ ایک اور لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ طلاق شدہ ہے اور یہ طلاق یافتہ ہے۔ اب اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت کم لوگ پھر ایسے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو ایک بار اس کو طلاق ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ اس کو پہلے شوہر نے کیوں چھوڑ دیا، اور ہر کوئی لڑکی والے یہ سوچتے ہیں کہ اس نے پہلی بیوی کو کیوں طلاق دے دی۔ تو پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں
کہ آپ کی جو یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو، جس رشتے کو آپ توڑنا چاہتے ہو، اس کے بعد آپ پھر کسی اور کے ساتھ یہ رشتہ جوڑو گے تو وہاں بھی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہی صورتحال ہوں گے۔ تو بعد میں گزارا کرنے سے بہتر ہے کہ آج آپ کر لیں۔ اور مسئلے کب خراب ہوتے ہیں؟ مسئلے تب خراب ہوتے ہیں جب ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ کریں اور اپنے آپ پر نہ سوچیں۔ شوہر سوچتا ہے کہ یہ بیوی جو ہے یہ میرے لیے سب کچھ کرے گی، اور اپنے آپ پہ نہیں سوچتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کی غلطی کو برداشت کریں گے، اگنور کریں گے، تو کل آپ کی غلطی ہوگی، وہ آپ کو اگنور کرے گی۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو سلسلہ ہے، جو نکاح ہے، وہ چلتی رہے گی، اور یہ صورتحال سامنے نہیں آئیں گے کہ آپ کی یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور طلاق کی صورت سامنے آ جائے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ پہ جو ہے نا، اپنے آپ کے اندر برداشت پیدا کرے اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا شروع کر دے، انشاءاللہ جو مشکلات ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اگر صورتحال ایسے ہو کہ مزید چلنا ممکن ہی نہیں ہے، ایک طرف سے یا دونوں طرف سے حالات ایسے ہیں کہ بالکل آپ کو آگے چلنے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اب آپ کے سامنے جو طریقہ ہے وہ ہے شادی کو ختم کرنا، نکاح کو ختم کرنا، اور نکاح کو ختم کرنے کا شریعت کا جو لفظ ہے وہ ہے طلاق۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اس نکاح کو اس طریقے سے ختم کر لیں کہ اگر کل آپ اس فیصلے پر پشیمان ہو تو آپ کے لیے واپسی کا راستہ ہو، اور وہ طریقہ یہ ہے سنت طلاق۔ سنت طلاق کیا ہے؟ کہ آپ اپنی بیوی کو 1 مہینے میں 1 طلاق دے دے، پھر اس کی حیض آ جائے، جب وہ پاک ہو جائے تو دوسری طہر میں دوسری طلاق دے دے، دوسرے مہینے میں، پھر تیسرے بار جب وہ پاک ہو جائے تو تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دے۔ اگر آپ 3 طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیں گے 3 مہینوں میں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ بیوی کو صرف 1 طلاق دے دیں اور بیوی کو چھوڑ دیں۔ 1 طلاق آپ نے دے دی، آپ نے بیوی کو چھوڑ دیا، اور اس کے 3 حیض آ گئے، اور جب وہ تیسری مرتبہ پاک ہو جائے گی تو آپ کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے الگ ہو جائے گی۔ اب اس 1 طلاق کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ زندگی بھر پچھتائیں گے نہیں۔ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ بیوی کے رضامندی کے بغیر بھی آپ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کی عدت میں ہے، اور 3 مہینے کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں بیوی کے مرضی کے بغیر بھی۔ اور اگر 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے سے مراد یہ ہے کہ نارملی 1 مہینے کے اندر عورت کی حیض جو ہے وہ آ جاتی ہے، 3 حیض کے بعد اگر وہ الگ بھی ہو گئی اور اس کو آپ اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کے ساتھ صرف تجدید نکاح کریں گے، دوبارہ نکاح ہو جائے گی، اور نکاح کے بعد وہ آپ کی بیوی ہو جائے گی۔ نقصان صرف یہ ہوگا کہ پہلے آپ 3 طلاق کے مالک تھے، اب آپ نے 1 طلاق دے دی اور آپ کے پاس 2 طلاق رہ گئے، تو آپ آسانی کے ساتھ اس بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن ایک ساتھ جب آپ 3 طلاق دیتے ہو، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظ۔ اس میں گناہ بھی ہے کہ آپ ایک ساتھ بیوی کو 3 طلاق دے دے، اور یا 1 مہینے میں 3 طلاق دے دے۔ آج 1 طلاق دے دی، 2-3 دن بعد پھر، اور 2-3 دن بعد پھر۔ 1 مہینے میں 3 طلاق دینا
اور یا ایک ساتھ 3 طلاق دینا، یہ گناہ بھی ہے اگرچہ طلاق ہو جاتے ہیں، اور اس میں 99.9% شوہر جو ہے وہ پچھتاتے بھی ہیں، غصے میں آ کر 1 2 3 بول دیتے ہیں۔ تو 1 2 3 تو بہت آسانی سے اس نے بول دیا، لیکن 2 دن بعد پھر اس نے سوچا کہ اب تو اس بیوی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، تو پھر کبھی ایک مفتی کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسری مفتی کے پاس جاتے ہیں کہ جی میں نے 3 طلاق دیے ہیں، اب اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 3 طلاق دینے کے بعد آپ اس کے ساتھ تب تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک آپ کی عدت ختم نہ ہو جائے اور وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے اور اس کے ساتھ جماع نہ کر لے، اور اس کے بعد وہ اس دوسرا شوہر اس کو طلاق دے گا، اور پھر آپ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد جا کے آپ اس سے نکاح کر سکتے۔ تو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو صرف آپ کی ایک غصے کی وجہ سے، جو آپ نے 3 کا لفظ استعمال کیا۔ تو وہ بیوی آپ سے الگ ہو سکتی ہے 1 طلاق کی صورت میں بھی اور 3 کی صورت میں بھی، لیکن 1 طلاق دو گے تو پھر آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، اور اگر 3 دو گے تو ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہو گے۔ تو پہلے تو کوشش کرے کہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ گزارا کرے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے، ایک دوسرے کے جو کمیاں ہیں اس کو نظر انداز کرے، اور کوشش کرے کہ وہ جو نکاح ہے وہ چلتی رہے، اور اگر ختم کرنا بھی چاہے تو 1 طلاق کے ساتھ ختم کریں گے تو کبھی بھی پریشان اور پشیمان نہیں ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔